القاعدہ تو 17واں درس جو ہم نے کل شروع کیا تھا اس کا قاعدہ کہہ رہے ينقسم الجمع ثلاثة اقسام، جمع تقسیم ہوتی ہے 3 قسموں میں۔ پہلا ہے مولانا جمع تکسیر، کیا ہوگا؟ جمع تکسیر، اس کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں مولانا علی عباس صاحب۔ وجمع مذکر سالم، اور ایک جمع مذکر سالم۔ تیسری جمع ہوتی ہے وجمع مؤنث سالم، صحیح ہے، جمع مؤنث سالم۔ فجمع التکسیر، جمع تکسیر کس کو کہیں گے؟ ما دل علی اکثر من اثنین، جو دلالت کرے 2 سے زیادہ پر، بتغیر صورت مفردہ، اپنے مفرد کی تصویر کے بدلنے کے ذریعے، صحیح ہے، ما دل علی اکثر من اثنین، جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، بتغیر صورت مفردہ، اپنے مفرد کی تصویر کے بدلنے کے ذریعے۔ جواب مولانا مذکر سالم کس کو کہیں گے؟ ما دل علی اکثر من اثنین، جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، بزیادت واو و نونین، صحیح ہے، نون اور واو کی زیادتی کے ساتھ، ٹھیک ہے، او یا ان و نونین، یا اور نون کے ساتھ، فی آخر ہی، اس کے آخر میں۔ وجمع المؤنث سالم کس کو کہیں گے؟ ما دل علی اکثر من اثنین، جو دلالت کرے 2 سے اثنتین، 2 سے زیادہ پر، بزیادت الف و تاء، جیسے مسلماتن، صحیح نا، الف و تے کی زیادتی سے، فی آخر ہی، اس کے آخر میں۔ اب آ جائیے تمرین کو دیکھتے ہیں مولانا۔ عین فی القطعۃ الآتیۃ، آنے والے قطعے میں معین کیجئے، ٹھیک ہے، آنے والے قطعے میں معین کیجئے، جمع المذکر سالم و جمع المؤنث سالم و جمع التکسیر۔ کیا کیا مولانا؟ جمع تکسیر، کہنے کان ملوک المصریین القدماء یبنون المعابد، کان ملوک المصریین، مصر کے بادشاہ، القدیم پرانے، یبنون المعابد بناتے تھے معبد، معبد تو سمجھتے ہیں نا؟ وَيَزِينُونَهَا بِالصُّوَرِ وَالرُّسُومِ، اور اسے سجاتے تھے تصویروں سے اور پینٹنگ سے۔ وَيُدَوِّنُونَ عَلَيْهَا تَوَارِيخَ وَقَائِعِهِمِ الْحَرْبِيَّةِ، وَيُدَوِّنُونَ عَلَيْهَا، اور اس پر لکھتے تھے، تواریخ وقائعہم الحربیہ، اپنے جنگی واقعوں کی تاریخ، اپنے جنگی واقعات کی تاریخ۔
وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَعْبَدَ الْأَقْصَرِ، اور جب تم غور کرو گے دور کے معبد پر، رأیت علی جدرانہ، اس کی دیواروں پہ دیکھو گے، صورت الملک رمسیس جالسا علی عرشہ، بادشاہ رمسیس کی تصویر بیٹھے ہوئے اپنے تخت پر، نہیں مولانا وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَعْبَدَ الْأَقْصَرِ، اقصر کے معنی ہوگا چھوٹا، یعنی کم مدت والے، زیادہ پرانے میں نہ جائیں گے، اگر حدیث میں جائیں گے تو دور والا نہیں آئے گا، اقصر کہیں گے کم مدت والا، قصیر سے ہے، یہ قصیر سے اس میں تفعیل ہے، سمجھ میں آئی بات؟ قصیر معنی چھوٹا ہوتا ہے نا، معبد الاقصر یعنی چھوٹے معبد، یا تو کہہ لیجئے وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَعْبَدَ الْأَقْصَرِ، اگر چھوٹے معبد پر غور کریں گے، رَأَيْتَ عَلَى جُدْرَانِهِ صُورَةَ الْمَلِكِ رمسیس، صحیح ہے، تو آپ اس کی دیواروں پر دیکھیں گے رمسیس بادشاہ کی تصویر، جالسا علی عرشہ، صحیح ہے، بیٹھے ہوئے اپنے تخت پر، وَحَوْلَهُ الْقُوَّادُ وَالْأُمَرَاءُ يَتَشَاوَرُونَ، اور ان کے چاروں طرف یعنی لیڈرز اور امیر مشورہ کر رہے ہیں، وَرَأَيْتَ صُورَةَ الْمُعَسْكَرِ فِي مُعَسْكَرِ، صحیح، اور تم اس میں دیکھو گے فوج کی تصویر، وَفِيهِ جُنُودُهُ الْمُدَرِّبُونَ، اور اسی میں اس کے فوجی پریکٹس کر رہے ہیں، مدربون تدریب کس کو کہتے ہیں؟ پریکٹس کو، وَقَدْ حَاجَمَهُمُ الْحَيْثِيُّونَ، صحیح ہے، اور ان پر حملہ کیا ہے حیثیوں نے، آیا سمجھ میں؟ ہاں مولانا، یہ پوری حیثیوں ایک پوری قوم تھی، سمجھ میں آیا؟ ہاں، ان کے بارے میں جب ہم سرچ کر رہے ہیں تو یہی پا رہے ہیں، اقدم جماعہ ہندو اوروپیہ، صحیح ہے، قدیم ترین جماعت انڈین یورپ کی، پرانے لوگ رہتے تھے، وَرَأَيْتَ رَمْسِيسَ فِي صُورَةٍ أُخْرَى، اور تم نے دیکھا رمسیس کو دوسری تصویر میں، وَهُوَ يَهْجُمُ عَلَى أَعْدَائِهِ، کہ وہ حملہ کر رہا ہے اپنے دشمنوں پر، فَيَفِرُّونَ مِنْ وَجْهِهِ جَمَاعَاتٌ، تو اس کے سامنے سے بڑے بڑے گروہ فرار کر رہے ہیں،
وَيُحَرْوَلُونَ اور بھاگ رہے ہیں. ہرولہ کرنا ہے تیز قدموں سے چلنا مولانا. سعی کرنے جائیں گے عمرہ یا حج میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہرولہ کس کو کہتے ہیں. وہاں تیز قدموں سے چلنا ہوتا ہے. وَيُحَرْوَلُونَ طَالِبِينَ النَّجَاةَ اور وہ دوڑ رہے ہیں نجات طلب کرتے ہوئے فی الحصون اپنے قلعوں میں. اب یہاں یہ دیکھیے آپ کو اس میں کیا کیا ڈھونڈنا ہے مولانا. ملوک کیا ہے؟ کون سی جمع ہے یہ؟ جمع تکسیر. مصریین کیا ہے؟ جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم. قدما جمع تکسیر. جمع تکسیر. معابد یہ بھی جمع تکسیر. جمع تکسیر. سور جمع تکسیر. رسوم جمع تکسیر. تواریخ جمع تکسیر. وقائع جمع تکسیر. صحیح ہے. جدران جمع تکسیر. قواد جمع تکسیر. عمرا جمع تکسیر. ٹھیک ہے. سورۃ المعسکر وفی جنود جمع تکسیر. حیثیون جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم. ورأيت رمسيس في سورة وهو اعداء کیا ہے مولانا؟ جمع تکسیر. جمع تکسیر. جماعات کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم. وَيُحَرْوَلُونَ طَالِبِينَ النَّجَاةَ فِي الْحُصُونِ. حصون کیا ہے مولانا؟ جمع تکسیر. جمع تکسیر ہے. اب دیکھیے مولانا بھائی اسی میں ایک تمرین کہہ رہے ہیں. رد كل جمع في القطعة الماضية إلى مفرده. ہر جمع کو اس کے مفرد کی طرف پلٹائیے. تو یہ تو بتا کے تو جان آسانی سے چھوٹ گئی. یہ کیا ہے؟ جمع تکسیر ہے. وہ جمع مذکر سالم ہے. مذکر سالم ہے. لیکن یہاں کیا کرنا ہے؟ رد كل جمع في القطعة الماضية إلى مفرده. جمع کو کس طرح کرنا ہے؟ مفرد کی طرف. مثال کے طور پر مولانا اب کہیے کانا ملک المصر القدیم. ایسے کرنا ہے. کانا ملک الملوک کا ملک. مصریین کا مصر. قدما کا قدیم. یبنونا تو یا کیا ہو جائے گا؟ یبنی. پھر مفرد کے لیے کیا لائیں گے؟ یبنی المعبدہ ہو جائے گا. ویز کیا ہے؟ ویزینونہا ہے نا. تو کیا ہو جائے گا؟ ویزنینہا ہے نا. مفرد کریں گے تو بالتصویر والرسم یا بالصورت والرسم. وَيَتْلُو نہ وَيُدَوِّنُ عَلَيْهَا تاریخ واقعة الحرب. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَعْبَدَ الْأَقْصَرِ رَأَيْتَ عَلَى جِدَارِهِ. جدرا نہیں کا کیا کر دیں گے؟ جدارہی ہو جائے گا ایسے. ہاں یہی تو میں نے بولا. اس کو کر کے لائیے گا. کوئی مشکل تو نہیں ہوگی اس میں انشاءاللہ. رئیسہ کر پائیں گی؟
ہاں سب کو آپ کو جتنی جمع ہے سب کیا ہو جائے گا مفرد اور مفرد کریں گے تو فعل بھی کیا استعمال کرنا ہے ہمیں مفرد استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے نمبر 2 پہ آئیں گے تو کیا ہے اجمع المفردات الاتیہ جموعا تناسبها آنے والے مفردات کی جمع بنائیے ایسی جمع جو اس کے مناسب ہو جیسے فاطمہ کی کیا بنے گی مولانا فاطمات کیا بنے گی فاطمات مغارہ کی کیا بنے گی مہارات مغارات کیا بنے گی مغارات کیا معنی ہوتے ہیں مغارہ کے غار مولانا عمود کا مولانا عامدہ تو نہیں ہے اس کا عمود کا ہے مجھے عامدہ کیوں یاد آ رہا ہے بولیے شاید تو بتائیے عامدہ ہوگا مولانا یہی بول رہا تھا نا میں ہاں عامدہ ہے عمود کھمبا عامدہ بہت سارے کھمبے مصری کا کیا بنے گا مولانا مصریون تاجر کا تجار تاجر کا تجار کیا ہے فلاح کا فلاحون کیا بنے گا فلاحون بن جائے گا کہ نہیں بنے گا پھر کیا بولا نا ہمارے پاس مصباح مصابیح مصابیح طریقہ طرق صفحہ کا صفحات جمع مؤنث سالم بنے گا اس کا مسجد کا مساجد کورا کا کیا بنے گا مولانا کورات نہیں بنے گا یہ کورات پھر ہے بستان کا بساتین بقرہ کا بقرات سور کا سیران ہاں اسد کا اسود 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 کر دیجئے واو کے ساتھ اسود اسد اسود غابتن کا غابات تو درس ہی ختم ہو گیا جی اعراب المثنى انشاءاللہ اگلا درس آئے گا والحمدللہ رب العالمین